امام ابو حنیفہ کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کس شہر میں ہوئی؟ دینی تعلیم کی طرف رجحان کیسے بڑھا؟ ان کی تربیت کس نے کی؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی تھے؟ اجتہاد کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ کے متعلق علماء کے اقوال کیا ہیں؟ آپ کی وفات کیسے اور کب اور کہاں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو ان سارے سوالات کا جواب دینے والی ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں اور پیارا سا اپنے جیسا پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اور اگر کوئی بھی بات آپ نے جاننی ہو، پوچھنی ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ میں آپ کو انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ میں قرآن اور سنت کے حساب سے اس کے متعلق آپ کو اس کا چیز کا جواب دے سکوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کون تھے؟ آپ کا نام نعمان بن ثابت اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، جسے ہم ان کو جانتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 80 ہجری میں کوفہ شہر میں ہوئی۔ جب آپ جوان ہوئے تو اسی شہر میں اپنے والد کے ساتھ کپڑے کا کاروبار کرنے لگے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن آپ بازار سے گزر رہے تھے کہ اس وقت کے مشہور محدث و فقیہ امام شعبی رحمہ اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے جواب میں کہا کہ کچھ نہیں۔ امام شعبی رحمہ اللہ نے کہا کہ تعلیم حاصل کرو، تمہارے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے۔ اس دن سے آپ نے تعلیم کی طرف رغبت اور توجہ شروع کر دی۔ امام شعبی رحمہ اللہ، امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، حضرت نافع رحمہ اللہ اور حضرت عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ وغیرہ تابعین سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا اور کوفہ کے بہت مشہور نامور فقیہ حماد بن سلیمان رحمہ اللہ سے علم و فقہ کا اکتساب کیا۔ آپ کو نہایت ذکاوت و ذہانت کے باعث امام حماد رحمہ اللہ کے شاگردوں میں اس قدر مقام حاصل ہوا کہ 120 ہجری میں امام حماد رحمہ اللہ کی وفات کے بعد آپ کو ان کا جانشین مقرر کر دیا گیا۔ اب آگے سوال ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ تابعی تھے؟ مطلب انہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا تھا۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زیارت کی، اور بعض تو کہتے ہیں کہ انہوں نے شاید کچھ اور ان صحابہ کی بھی زیارت کی ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن یہ صرف ان کا کہنا ہی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کسی کی بھی زیارت نہیں کی۔ ہاں، انہوں نے جو تابعی ہیں ان سے علم ضرور حاصل کیا ہے، لیکن وہ خود بذات خود وہ تابعی نہیں تھے۔ اور بس اتنا ہی اس کے بارے میں جو صحیح ثابت ہے وہ یہی ہے۔ کوئی بھی اس کے متعلق کوئی بھی صحیح دلیل نہیں ہے ملتی کہ وہ تابعی تھے۔ ہاں، وہ تابعین ضرور تھے۔ اوکے، اجتہاد کا طریقہ کار وہ کیا استعمال کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خود فرمایا، جب مجھے قرآن میں کوئی حکم مل جائے تو میں اسے لے لیتا ہوں، اگر قرآن میں نہ ملے تو اس کے متعلق حدیث رسول لے لیتا ہوں، اگر قرآن و حدیث دونوں میں نہ ملے تو صحابہ کے اقوال و آثار سے اخذ کرتا ہوں اور ان کے مقابلے میں کسی کے قول کو ترجیح نہیں دیتا۔ لیکن امام ابراہیم رحمہ اللہ، امام شعبی رحمہ اللہ، امام ابن سیرین رحمہ اللہ، امام عطا رحمہ اللہ اور حضرت سعد بن جبیر رحمہ اللہ نے جیسے اجتہاد کیا ہے اس طرح میں اجتہاد بھی کرتا ہوں۔ علاوہ ازیں آپ متواتر دلائل کو قطعی اور اخبار آحاد کو غنی قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق علماء کا کیا قول ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ سے روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا، آپ اگر چاہیں تو بزور دلیل پتھر کے ستون کو سونے کا ثابت کر دکھائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت میں بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا، علم فقہ سیکھنے والا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا محتاج ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب کسی مسئلے میں ہمارا باہمی اختلاف ہوتا تو ہم اسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے پیش کرتے، آپ اتنی جلدی جواب دیتے جیسے اپنی آستین سے نکالا ہو۔ آپ کی وفات کیسے، کب اور کہاں ہوئی؟ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو کئی مرتبہ قاضی القضاء کا عہدہ پیش کیا گیا، لیکن آپ ہر مرتبہ انکار کر دیتے۔ اس انکار کے باعث آپ کو قید و بندگی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ بالآخر 150 ہجری میں آپ قید خانہ میں ہی وفات پا گئے۔